السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول، کوئی بات، معروف، سافٹ، نرم، بھلی، عمدہ، اچھی، جیسے کل ہم نے آیت مبارکہ کے تحت سنی تھی، احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث طیبہ تھی کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ معروف، نرم، بھلی، عمدہ، اچھی، خوبصورت انداز میں، اور مغفرہ، درگزر کرنا، پردہ پوشی کرنا، خیر، بہتر ہے، من سے، صدقہ، صدقہ سے، خیرات سے، جو بھی آپ نے بھلا کام کیا ہوتا ہے۔ کون سے؟ آپ دیکھیں آدھی آیت مبارکہ پڑھیں گے تو معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں نا، یعنی پورا جب بھی آپ پڑھا کریں یا سنا کریں، پورا یعنی جو مضمون ہوتا ہے وہ پوری آیت مبارکہ پڑھ کے پھر کوئی فیصلہ کیا کریں۔ ابھی یہ بڑا جو ہے عجیب رواج چل نکلا کہ درمیان سے ایک آیت اچک لی جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ شانوں والا ہے، اس کو شانوں والے سٹائل سے پڑھا کرو۔ کیا فرمایا گیا کہ خیر من صدقہ، صدقہ خیرات سے بہتر ہے کیا چیز، یتبعھا، یتبع پیچھے ہو یا اس کے پیچھے آئے یا اتباع کرے، کس کے؟ اس صدقہ کے پیچھے، جیسے تانا تشنی کل میں نے بتایا تھا، جس کے پیچھے ہو، ہاں جس کے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو یا جس کے پیچھے آئے، اذا ایذات دینا، اذیت دینا، مینٹلی ٹارچر کرنا وغیرہ، واللہ اور اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو بھی کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا۔ تو چلیے جی ہم لوگ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کرنا، قول معروف اچھی بات کرنا، و مغفرہ اور کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا۔ دو باتیں پڑھی، اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا۔ خیر من صدقہ، اس صدقہ سے بہتر ہے، یتبعھا اذا جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے۔ تفسیر جان لیتے ہیں۔ بہت ہی پیاری آیت مبارک ہے، اس کی ڈیٹیل بہت ہی پیاری ہے، کل انشاءاللہ مزید بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہاں جو اہم باتیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ سائل کو اگر کچھ نہ دیا جائے تو کم از کم اچھی بات تو کر سکتے ہو نا، تو خوش خلقی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی کو کچھ دیتے ہو اور وہ آگے سے کچھ غلط ملت کہتے ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، یا وہ سوال پر اصرار کرے یا زبان درازی کرے، تو کیا حکم ہے؟ درگزر کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور پھر اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کس صدقے سے؟ دے کے پھر جیسے جتایا جائے، یعنی اس سے بہتر ہے کہ دینے کے بعد پھر اسے آڑ دلائی جائے، شرمندہ کیا جائے یا احسان جتلایا جائے، یا کسی دوسرے طریقے سے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اس میں بہت ہی پیاری باتیں ہیں، اور پھر اللہ نے اپنی صفت بھی بتا دی نا، واللہ غنی، اللہ تو بے پرواہ ہے، تمہارے ان چیزوں کی تم دو نہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم دیتے ہو تو کون سا احسان کرتے ہو، اسی کے دیے ہوئے میں سے تو کرتے ہو۔ ہاں اللہ احسان کرتے ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہو تو آپ کو اس کے بدلے میں کبھی 1 سے 10، 1 سے 1000 اور پتہ نہیں کتنی کتنی ریوارڈز کے طور پر نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ بہت پیاری صفات ہے رب ذوالجلال کی، اور مجھے قرآن کریم اس وجہ سے بھی بہت پیارا لگتا ہے کہ ایک تو رب ذوالجلال کا کلام ہے، پھر انداز ایسے صحیح کامل کہ جو بھی بات کی جاتی ہے نا اللہ کی وہی صفت بعد میں آتی ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے، آپ کو بڑا پیار آئے گا قرآن کریم پر
کہ اللہ تمہارے صدقوں سے بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں وہ بھی تو جلدی پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ تو اتنا سونا ہے، وہ تو غنی ہے نا، وہ گناہگاروں کو جلد سزا نہیں دیتا. تم کون ہوتے ہو؟ پھر اللہ بڑے حلم والا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی تو بخش دیتے، تم کیوں نہیں بخش سکتے ہو بھائی؟ نصیحت کیا ہے یہ ہم نے کان کھول کے آج سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، یہ بتایا جا رہا ہے نا انسانوں، تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہذا تم بھی فقراء، مساکین اور اپنی ماتحتوں کی جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو، اگنور کیا کرو. یہی سنتے الہیہ ہے یعنی حلم، اور یہی سنتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. قربان ہونے کو دل چاہتا ہے نا، اور بے ساختہ سبحان اللہ کہنے کو بھی. کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسے نفیس تعلیم دے رہا ہے ہمارا اسلام. یہ دین اسلام ہے، یہ پیارا مذہب ہے. اس میں مسکینوں اور ماتحتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت بول بولے. چلیں اپنے منز کو ٹھنڈ پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارے انداز میں جواب دیا کہ سن، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. یہ ہمیں کان کھول کے سننا چاہیے. جو شوہر ہوتے ہیں ان کو، اسی طرح جو بھی گھر میں نوکر ہیں ان کے جو آنر ہوتے ہیں ان کو، اور اسی طرح آفیسز کے اندر کہیں بھی آپ دیکھ لو استاد ہے تو ان کو بھی کان کھول کے سننا چاہیے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں غلام کو مار رہا تھا، غلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا. پھر غلام نے کہا میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم پر اس سے زیادہ قادر ہے کریم رب، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو. تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے، جیسے اوپر والی حدیث طیبہ میں ہم نے پڑھا، تو اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لو، اپنا ہاتھ اٹھا لو. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمتگاروں سے کیسا سلوک کرتے تھے ذرا وہ بھی نہ سن لیں. کیونکہ کہنا تو آسان ہوتا ہے، عمل کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں مشکل نہیں ہے. یہاں تو کہا ہی وہی جاتا ہے جو پہلے کر کے دکھایا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے نا، رونق افروز ہوئے، تشریف لائے، تو آپ نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا. میرے ستیلے والد حضرت طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں. آج کے محبوبہ یہ انس بڑا سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال، 1 دن 2 دن 10 دن نہیں، 10 سال تک سفر میں بھی، حضر میں بھی، رہائش میں بھی، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی. لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا. اللہ اکبر. اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا. یہ مستند بات ہے، یہ بخاری شریف کے اندر درج ہے، اور بھی سیاہ ستہ کی بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں.
یہ ہے ہمارا دین اسلام، جو غلاموں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، خالی حقوق کا نہیں، اس دین نفس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ذرا آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے تو دیکھو، اپنے اپنے رویوں کو دیکھو تو صحیح، ہمارے رویے کیسے ہیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، اہل ایمان والوں کے ساتھ، ذرا اپنے بول تو دیکھو۔ اب اسلام نے کتنا خوبصورت مائنڈ بنایا، قرآن کریم نے کتنی خوبصورت تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نے ہمیں کتنا بہترین راستہ دکھایا، کس کا؟ جنت کا۔ کیسے؟ پیچھے ہمیں کیا بتایا گیا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو تم، اور پھر ہوتے ہیں نا کچھ کم ظرف لوگ چند کوڑیاں دے کے تو پھر احسان بھی جتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو حکم دیا بیشتر اس کے کہ تم دینے لگو، سنو تم صدقہ دے کے تانے نہ دیا کرو، اذیت نہ پہنچانا۔ کیا فرمایا کہ اگر تانے ہی دینے نا صدقے کے بعد، اذیت ہی پہنچانی ہے تو بہتر ہے صدقہ نہ دو، کوئی نیک کام، کوئی اچھی بات ہی کہہ دیجئے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اور دیتے ہیں صدقہ خیرات تو کون سا اپنے پاس سے دیتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں، خوشی سے دینا چاہیے۔ شکر ہے ہمیں مولا دینے والا کیا ہوا ہے، لینے والا نہیں۔ لینے والے ہاتھ ان کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کوئی اچھی بات کہہ دو، مثلا شاید سے یہ کہہ دو کہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے پاس نہیں بھی تو ہوتا، معذرت کر دو ذرا میٹھے بولوں کے ساتھ، یا کہیں اور رہنمائی کر دو، یا کسی مسلمان کو کوئی نصیحت کر دو، اور پھر یہ ساری باتیں کیا بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور یہی خیر خواہی کی بات کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو، یعنی جس کو دیا جائے پھر دل توڑ دیا جائے۔ اور پیچھے کیا مائنڈ بنایا تھا کہ صدقہ دو، تو اگلی آیات پھر بھی آ رہی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ دو، معاذ اللہ کی رضا کے لیے دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دو۔ اگلی آیت میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے، اور سارا یہ مفہوم قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ کی رضا کے لیے دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے صدقہ نہ کرو۔ اور ہم نے پچھلی آیت میں کل کیا پڑھا کہ اگر اخلاص کے ساتھ کرو گے نا تو اجرت کس سے پاؤ گے؟ اللہ سے۔ اور اگر صدقہ خیرات اس لیے دیا، سخاوت اس لیے کی، لوگوں کی مدد اس لیے کی تاکہ لوگوں کی زبانوں پہ تمہارے قصیدے چڑھ جائیں، لوگ تمہاری سخاوت کے گن گائیں، تو دیکھو عمل ضائع ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اگلی آیت میں آئے گا۔ چند باتیں جو میں دیکھتی ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، اور آج کل تو بےحسی کی یہاں تک عادت ہو گئی، جو لے رہا ہوتا ہے اس نے بھی اپنی زبان کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ہم دونوں کو حکم دیا گیا، دینے والوں کو، لینے والوں کو، کہ بھلے طریقے اختیار کرو، اچھے طریقے اختیار کرو، اچھی بولیاں بولا کرو، خوبصورت زبان استعمال کیا کرو، اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھو۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں کو بھکاری بنانے کے بجائے پاؤں پہ کھڑا کر دیا کرو۔ یہ جو لوگ لائنوں میں کھڑا کر کے دے رہے ہوتے ہیں نا، مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے غرباء کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ غیرت والے لوگ تو اس لائن میں خیر کھڑے بھی نہیں ہوتے، مجبور طبقہ بیچارہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی غیرتوں کو، اپنے ہاتھوں کو جگاؤ اپنے اللہ کے لیے، وہ اللہ دے گا۔ 99 جگہوں پہ یہی لکھا ہوا قرآن کریم میں، رازق اللہ ہے، وہ دے گا۔ بہرحال کہہ رہی تھی کہ غرباء کو جب دیتے ہو نا، تنہائیوں میں چھپ چھپ کے دیا کرو، بہتر ہے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دو۔ یہ ہم لوگ عملی طور پہ خود بھی کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے بھی جو ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتے ہیں، اور کتنے اسٹوڈنٹ نے ہمیں آ کے کہا ہم کئی سالوں سے صدقہ خیرات کھا رہے تھے اور اسی طرح کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اور ہر رمضان کی طرف نظر ہوتی تھی کہ پھر رمضان آئے گا اور ہمیں کوئی دے گا، اور آپ نے ہمیں علم دے کے آج زکوٰۃ دینے والا کر دیا ہے، تو یہ والا بہتر نہیں ہے؟
وہی پیسے جو آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے دینے ہوتے کسی کو کسی اچھے کام پہ لگا دو, کوئی ایک چیز لے دو, کسی کی پرماننٹ تعلیم کا آپ اہتمام کر دو, جو سب سے بڑی چیز ہے. تعلیم میں کھانا بھی آ جاتا ہے, پینا بھی آ جاتا ہے, کپڑے بھی آتے جاتے ہیں, بکس بھی آ جاتے ہیں, اور سب ثواب آپ پا لیں گے. اور ایک ایک بندہ بھی اگر ہم لوگ لے لیں تو ہمارے اندر سے کیا کیا برائیاں ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی. علم کے نور سے ہم روشن ہو سکتے ہیں. بھلی بولیاں ان کو بھی آ جائیں گی, ہمیں بھی آ جائیں گی. بہرحال بات ہو رہی تھی اچھی بولنے کی. ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں, اپنی بھی تربیت کریں. میں نے کتنے ہی بچوں کو دیکھا کہ اپنے والدین کو جو انہوں نے ہی کمائی کے قابل بنایا ہوتا ہے, جب ان کو 150 دیتے ہیں نا تو جتا جتا کے دیتے ہوتے ہیں اور بولتے ان کے ساتھ ایسے ہیں گویا وہ ان کے ہی نوکر ہوں. تو یہ ہم لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا. اور اسی طرح پیرنٹس کا رویہ بھی تھوڑا سا پیسوں پہ ہو گیا. نہیں, ہمارا تعلق تو محبتوں والا ہونا چاہیے نا. محبت پہلی چیز ہے, اور دیتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو لبوں پہ میٹھی بولی ہے نا, کس وجہ سے, اس کے پیچھے بھی تربیت کرنے والوں کا بڑا ہاتھ ہے. ایک دفعہ سائل آیا تھا ان کے دروازے پہ, یہ کھیل رہے تھے, اسے کچھ دیا نہیں تھا, جھڑک کے بھگا دیا تھا اسے, اس سائل کو. ان کے والد محترم کو پتا چلا تھا, وہ آئے, جیسے ہی ان کو پتا چلا وہ زاروں قطار رونے لگے. بابا جان کیا ہوا ہے؟ میرے بچے, تو نے میرے نبی کی امتی کو دروازے سے اس طرح جھڑک کے بھیج دیا. اب دیکھیں وہ لوگ پیار کرنے والے تھے, ان کے بچوں میں پیار کیوں نہ ہو. قیامت والے دن جب رسول اللہ فرمائیں گے فقیر محمد میرا امتی تیرے دروازے پہ آیا تھا, تیرے بچے نے اس کے ساتھ ایسا کیا, تو بتاؤ میں جواب کیا دوں گا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار معافی مانگتے جا رہے ہیں, بابا جان معاف کر دیں. بچے میں کیسے معاف کروں, میں ادھر کیا جواب دوں گا. دیکھیں ان کو شرمندگی کیسے تھی. بابا کوئی تو طریقہ ہوگا نا. تو جواب دیا, ہاں میں تجھے شرط پہ معاف کر سکتا ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرے لبوں سے میرے نبی کے ترانے نکلیں گے, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گی. وہ اسی وجہ سے تو عاشق ٹھہرے, اسی وجہ سے تو ان کی زبان پہ درود پاک کا ورد جاری رہتا تھا. آپ نے کبھی اپنے بچوں کو ایسے بولا, میرے بچے تم ایسے نہیں کرو. جب آپ ایسے نہیں بولیں گے تو بڑے ہو کے آپ ہی کے سامنے کھڑے ہوں گے. جب آپ غلط بچوں سے بولو گے تو بچے سے پھر توقع کیا رکھیں گے آپ لوگ. اپنے رویوں کو درست کریں, میاں بیوی آپس میں تعلقات بہتر کریں, اپنے بچوں کے ساتھ رویے درست کریں. ہمارا بھی تو حال یہ ہو گیا کہ میاں بیوی بھی اچھا بولیں تو شوہر قرآن مرید کر دیا جاتا ہے, کہہ دیا جاتا ہے, وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے. اور مرد بنے, عورتیں بنے, بڑا مقام ہے آپ لوگوں کا. تربیتیں کریں, رونا رونے کے بجائے کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں. آپ لوگ اپنے بچوں کو بہتر کر دو, اپنے مستقبل کو بہتر کر دو. آپ بھی تو ابھی زندہ ہیں نا, اپنی قبر کے لیے روشنیاں اکٹھی کر لو, میٹھے بول بولا کرو. اس کے بارے میں بارہا میں نے درس دیے ہیں. آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی بولیاں پڑھ کے دیکھیے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر اپنے محاسبے کو ضرور اس میں شامل رکھیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے, ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. چلیے ہونا کیسا چاہیے, ایک سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جب آپ بولتے ہیں نا, یہ سوچا کریں کوئی آپ کے ساتھ بولے تو آپ کو کیسا لگے, اور یہ نہیں کہ دوسروں کو. آپ اپنے ساتھ سیکھیے گا, دوسروں کو تو لوگ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے. اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تم اور خود مار رہے ہوتے ہیں. نہیں, سچے مسلمانوں کی طرح جو اللہ کے سامنے جواب دیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دے ہیں, ان کو اپنی ذات سے سوال کرنے, کیونکہ ہم ہی نے قبروں میں جانے, ہم ہی نے وہاں سوال و جواب دینے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے سوالات کے جوابات کے لیے اور اپنے معاشرے میں امن کے لیے, روشنیوں کے لیے, چلیں آج ابتدا کرتے ہیں. کس بات کی؟ میٹھے بولوں کی, اچھے بولوں کی. اور کوئی غلطی کر جائے نا, اس سے معاف کرتے ہیں. ایک اور بھی بات کہوں,
اللہ اکبر. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی میں نے بتایا نا کہ اگر قصیدے سننے کے لیے یہ کرتے ہو تو رائے گاہ چلا جاتا ہے. میں آپ کو ایک پکا فارمولہ ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے چپکے کرو گے نا، اللہ پاک ریوارڈ تو آپ کو پتہ نہیں کتنا دے گا، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ملے گا. لیکن اس کی خوشبو پوری دنیا میں آپ کی اللہ پھیلا دے گا. یہ جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں وہ چپکے کام کر کے آج بھی لوگ ان کا بڑی عزتوں سے نام لیتے ہیں. وہ اولادوں سے زندہ نہیں. یہ داتا حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا آپ دیکھیں تو صحیح، ان کی تو اولاد بھی نہیں تھی، ان کے حسن عمل نے ان کو زندہ کیا. اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول میں قاف پر ہے اور واو لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے قو پڑھیں گے، لمبا نہیں کر سکتے، زیادہ 1.5 حرکات ہی لمبا کرتے ہیں، 1.5 حرکت. تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے لم ادغام ناقص ہے، غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. مع عین وسط حلق سے نکالیں گے، اس پہ اظہار ہے. را پر پڑھیں گے، رو واو مدہ ہے. فوم ادغام ناقص مع الغنہ ہے، یعنی لم میں میم کی وجہ سے ہونٹ بند کر لیے تھے، فوم میں ہونٹوں کو گول کریں گے. اسی طرح خیرم اس میں میم آنے کی وجہ سے پھر ادغام ہے. صدقتی پھر ادغام ہے. یہ سارے ادغام مع الغنہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اذاؤں زال کو آگے واو سے ملانا ہے، جب ملا کر پڑھنا ہے تو اس آیت میں تو یہ ادغام مع الغنہ ہے، ادغام ناقص ہے. یہ اس میں ومغفرتن میں تنوین کے بعد خا آنے کی وجہ سے اظہار ہوگا، وہاں پہ نہیں ملا سکتے. تو یہ قول معروف و مغفرہ، غین پر ہے، اس پہ اظہار ہوگا. را بھی پر ہے، تنوین کے بعد خانے کی وجہ سے اظہار بتایا. خیر میں خی یا لین ہے، قو لین بتائی تھی اور خی یا لین ہے، 2 ہی لین ہوتی ہیں، تو یہ دونوں کو 1.5 حرکت ہی لمبا کر سکتے ہیں. را بھی پر پڑیں گے، روم میں ادغام بتایا غننے کے ساتھ. میں صدقہ میں نون ساکن کے بعد صاد آنے کی وجہ سے اخفا کریں گے. صاد پر ہے، دال باریک ہے، قاف پر ہے، تا باریک ہے. تین ادغام ناقص ہے، غنہ کریں گے. یت تا ساکن پہ ہم سے عین وسط حلق سے نکالیں گے. ہا اقصی حلق سے نکالیں گے تو یت بعوہا اذا. ہا میں الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے، 4 حرکات لمبا کریں گے. اذان کی جگہ اذا مد وقفن یہ تبدیل کر دیں گے، مد عوض ہو جائے گی. 2 زبر ایک زبر کے عوض میں یعنی ایک زبر ختم کر کے اس کے بدلے میں اس کے عوض میں الف لگا دیں گے، الف پڑھ دیں گے تو اذان کی جگہ اذا ہو جائے گا. اور اذاؤں پڑھیں گے اگر ملانا ہو تو، یعنی اذان کسی صورت میں نہیں پڑھ سکتے، ملاتے ہوئے اذاؤں اور وقف کرتے ہوئے اذا. پچھلی آیت میں ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے ولا اذا، اور وہاں پہ پڑھا تھا ولا اذلہم، آگے لام تھا تو وہاں پہ ادغام کامل کیا تھا، یہاں پہ اذاؤں ادغام ناقص. واللہ ملام اس میں جلالہ پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے. غنی میں غین پر پڑھیں گے. یون میں اظہار ہے، تنوین کے بعد ہا آنے کی وجہ سے اظہار ہو رہا ہے، ہا وسط حلق سے نکالیں گے. لام کو لمبا کریں گے، وقفاً مد عارض للسکون ہے. حلیم میم پہ ہونٹ بند کر لیں گے اور دونوں پیشیں ختم کر دیں گے. اس کی جگہ بھی جزم لے آئیں گے تو 2 حروف اکٹھے جزم والے ہو جائیں گے، یا بھی اور میم بھی. اگر ملانا ہے تو حلیموی یا ایھا الذین ہوگا، پھر یا پر تشدید لگانی پڑے گی. یہ قاعدہ ہے لیکن وقت بہتر ہے جو ہم نے کر دیا.